شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم۔ يريد الله، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور بتلا دے تمہیں، سنن الذین، رستہ ان لوگوں کا، طریقہ ان لوگوں کا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور وہ اللہ رجوع کرے تم پر، وہ اللہ متوجہ ہو تم پر، واللہ علیم حکیم، اللہ علیم ذات ہے اور حکیم ذات ہے۔ رب کائنات نے انسان کو پہلے رشتوں کے متعلق سمجھایا، وراثت کے متعلق، پھر جو جتنے بھی رشتے ہیں وراثت کے متعلق ہو گئے، یا جن کے انسان جن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے نہیں کر سکتا وغیرہ، ازدواجی زندگی کے متعلق سب کچھ بتلانے کے بعد فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے، واضح کر دے تمہارے لیے ہر ایک چیز کو، تمام قسم کے احکامات کو، مسائل کو، تاکہ تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو۔ اور فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بتلا دے تمہیں ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے تھے، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو پیچھے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات تشریف لائے ہیں ان کے متعلق، ان کی زندگیوں کے متعلق، ان کے واقعات اور ان کے حالات، ان کے حوال اللہ تمہیں بتلا دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رجوع کرے، متوجہ ہو تم پر، اللہ خود تم پر متوجہ ہو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم ذات ہے، حکیم ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ متوجہ ہو تم پر۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، الشہوات، شہوات کی، خواہشات کی، شہوات کی جو اتباع کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم بہت دور نکل جاؤ، بہت دور ہٹ جاؤ۔ جو اتباع کرنے والے ہیں شہوات کی، وہ لوگ، ظاہری بات ہے، جو برا آدمی ہے وہ یہ چاہے گا کہ اگلا آدمی میرے جیسا ہو، اور جو اچھا آدمی ہے وہ یہ چاہے گا کہ اگلا آدمی میرے جیسا ہو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو شہوات کی اتباع کرتے ہیں، خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کے اندر عقائد بد، عقیدہ بد رکھنے والے، عقائد باطلہ رکھنے والے، سارے کے سارے وہ اس کے اندر وہ شامل ہیں، مذاہب باطلہ رکھنے والے سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ جیسے مجوسی ہیں، اب ان کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر لو، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی ستیلی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی وہ جو بھتیجی ہیں، ستیلی بھتیجی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے، کرو۔ اب وہ خود چونکہ ان خواہشات کے اندر، ان شہوات کے اندر وہ خود پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ تم بھی انہی کی طرف آؤ، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ تم دور ہٹ جاؤ، اسلام سے کہیں دور نکل جاؤ، تم بھی ان کی اتباع کرو، ان کی خواہشات کے پیچھے چلو۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، یہ کہ تخفیف کر دے وہ تم سے، وہ ہلکا کر دے تمہارے اوپر دین اسلام کو۔ رب کائنات یہ چاہتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کریں، تمہیں تمام قسم کے احکامات اور مسائل سمجھا دیے تاکہ تمہیں اس پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم، کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، یعنی تخفیف کر دے تم پر۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، پیدا کیا گیا انسان کمزور، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے رب کائنات نے انسان کو اس کی وہ ذہن پر نہیں چھوڑا جیسے تیرا دل چاہے ویسے اپنی زندگی بسر کر، نہیں، بلکہ رب کائنات نے رہنمائی فرمائی ہے ہر ایک وہ مسائل کے اندر بھی، احکامات کے اندر بھی، زندگی گزارنے کے اندر بھی، تجارت کے اندر بھی، معیشت کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، ہر ایک چیز کے اندر رب کائنات نے وہ اس کے متعلق انسان کی رہنمائی فرمائی، اس لیے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اگر انسان کو اس کے ذہنیت پر چھوڑ دیا جائے جیسے تیرا دل چاہے ویسے زندگی بسر کر، یہ تو بہت دور نکل جائے گا۔ اس لیے رب کائنات نے سارے کے سارے احکامات ہمیں خود بتلا دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل ناحق طریقے سے، چوری کر کے نہ کھاؤ، کسی کا مال غصب نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، اور جناب خام خواہ کسی سے وہ رشوت، سود اور اس طرح کی جتنی بھی بری حرکات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ تم اے ایمان والو نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں بینکم بالباطل ناحق طریقے سے، ہاں جو جائز طریقہ ہے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ ہو سودا عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے۔ اگر وہ خرید و فروخت کرتے ہو، تجارت ہے، اس کے اندر تمہاری آپس کی رضامندی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تجارت بھی وہی ہو کہ جس کے متعلق ہمیں بتلا دیا گیا کہ یہ تجارت کرنا تمہارے لیے جائز ہے، یہ تجارت کر سکتے ہو۔ ہاں اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرے لیکن اسے نام دے تجارت کا، یہ غلط بات ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی وہ شریعت سے ہٹ کر کے کام کرے لیکن اسے صرف نام دے دے تجارت کا، میں تجارت کر رہا ہوں، فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تجارت بھی وہ کرو جو شرعی تجارت ہو تمہارے لیے، تو وہ تجارت کرنا جائز بھی ہو، ان تراض منکم، آپس کی رضامندی سے اگر تم سودا طے کرو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، انفسکم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرنا یہی ہے، کوئی ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے گا، دوسرا اس کو قتل کرے گا، گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنے والی بات ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والی ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ اس لیے فرمایا جس آدمی نے وَكَتَبْنَا، یہ آیت مبارکہ، فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اس کے اندر فرمایا آیت طیبہ کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے ساری کائنات کی جان بچائی، اور جس نے کسی ایک آدمی کی جان کو نقصان پہنچایا، جان کو ضائع کر دیا، اس نے ساری کائنات کی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والی ذات ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو شخص کرے گا ایسا، یعنی ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، ناجائز طریقے سے مال لینا، ہڑپ کرنا کسی کا، اور ناجائز طریقے سے وہ تجارت کرنا، جو کرے گا یہ سب کچھ عدواناً، سرکشی کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے، وظلماً، اور ظلم کرتے ہوئے، تو اللہ کریم نے فرمایا فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو دوزخ کے اندر، جو شخص اس طرح کے افعال کرے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اس طرح کے ناجائز کام کرنے والوں کو اللہ کریم جل شانہ جہنم کے اندر ڈالے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ وکان ذلک علی اللہ، اور یہ اللہ پر آسان ہے تمہیں دوزخ کے اندر ڈال دینا، چونکہ رب کائنات کی جب تم بات کو تسلیم نہیں کرو گے، اللہ کریم جل شانہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر تم عمل نہیں کرو گے، تو اللہ کریم جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں جہنم کے اندر ڈالنا، دوزخ کے اندر ڈالنا اللہ کے لیے پھر یہ آسان ہے۔ ان تجتنبوا، رب کائنات نے یہاں پر ہمیں ایک تنبیہ فرمائی، ارشاد فرمایا کبائر سے بچنا تمہارا کام ہے، اور صغائر اللہ کریم ویسے معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا، اس کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو، اور صغیرہ گناہ رب کائنات معاف فرما دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی وجہ سے رب کائنات ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث طیبہ کے اندر، یا اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جن پر کوئی سزا متعین کی ہو، دنیاوی یا اخروی، دنیاوی سزا یا اخروی سزا، یا ان وہ گناہ کرنے پر لعنت ملامت کیا گیا ہو، ایسے سارے کے سارے گناہ وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا صغیرہ گناہ وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں جن پر کوئی سزا متعین نہیں کی گئی، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد زور کی نماز پڑھتا ہے، زور تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رب کائنات ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔
عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر تک جتنے گناہ ہو گئے اللہ کریم ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کر لیتا ہے اللہ کریم اس کے تمام قسم کے اعضاء جتنے بھی اعضاء ہیں ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا ناخنوں کے نیچے سے بھی کوئی گناہ ہوتا ہے وضو کرنے سے وہ بھی نکل جاتا ہے، پلکوں کے نیچے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ ہیں جو رب کائنات ہمیں ان اعمال کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کبائر سے بچنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ استغفار کے معاف نہیں ہوتے۔ ان تجتنبوا اگر تم بچو کبائر ان کبائر سے ما تنہون عنہ جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم ہم معاف کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، اس سے مراد صغیرہ گناہ، ہم تمہارے وہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما اور ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلا کریما عزت والی جگہ کے اندر، مدخلا عزت والی جگہ کے اندر ہم تمہیں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض ولا تتمنوا یہاں سے اشارہ نزول سمجھیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہم مرد ہوتے نا تو ہمیں بھی مردوں جیسے جو احکامات ہیں وہ ہم پر بھی لاگو ہوتے، مردوں کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور اسی طرح وراثت کے اندر انہیں حصہ بھی زیادہ ملتا ہے، تو ہمیں بھی ویسے ہی ملتا اگر ہم مرد ہوتے، لیکن اب ہم عورتیں ہیں، کامل بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر آئی، اگر انہوں نے بھی یہی اظہار کیا یا رسول اللہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہمیں وہ مردوں کے وہ عورتوں کے مقابلے کے اندر ہمیں دگنا حصہ ملتا وراثت کے اندر بھی، اور ہمارے اعمال پر بھی ہمیں وہ زیادہ اجر وہ ہمیں زیادہ اعمال کرنے کی یعنی جہاد کرنے کی یا اسی طرح ہجرت کرنے کا ہمیں بھی حکم ہوتا ہے، جہاد کرنے کا ہمیں بھی حکم ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے فضائل مردوں کے لیے ہیں۔ اور وہ صحابی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ بتلائیے کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں کوئی نیکی کرتے ہیں کیا مردوں کے مقابلے کے اندر ہمیں اس کا اجر بھی آدھا ملتا ہے یا ہمیں اجر پورا ملتا ہے؟ اب یہ دونوں قسم کی روایات وہ حدیث طیبہ کے اندر وہ دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں کتابوں کے اندر۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تتمنوا تم تمنا نہ کرو ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض کہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، اس کے اندر تمہیں اپنی خواہشات رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم تمنا نہ کرو ہم مرد ہوتے ہم فلاں ہوتے، مرد یہ کہیں کہ ہم عورتیں ہوتی، عورتیں کہیں کہ ہم مرد ہوتے، اس طرح کی تمنا کرنا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے اگر مردوں کو فضیلت عطا کی ہے تو اللہ کی چاہت ہے، اللہ نے مردوں کو فضیلت عطا کر دی، لیکن عورتیں کہیں بھی اللہ کریم جل شانہ نے مردوں کو زیادہ فضیلت عطا کی ہے اور وہ تمنا رکھے اپنے آپ کے مرد ہونے کا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ولا تتمنوا تم تمنا نہ کرو یا آرزو نہ کرو ما فضل اللہ بھی بعضکم علی بعض جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، بس اس پر تمہیں تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آج کل بھی یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے ٹرانس جینڈر کے نام سے، مرد عورت بننے کا شوقین اور عورتیں مرد بننے کے جو شوقین ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ بھی تبدیل کروا سکتے ہیں، اپنے آپ کو وہ عورتوں کے اندر یہ اس طرح نام لکھوا سکتے ہیں، غلط بات ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تمہیں تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر مردوں کو فضیلت دی عورتوں پر تو اللہ کریم جل شانہ کی چاہت ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے، مما اکتسبوا ایک حصہ ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں اس کے کمائے میں سے مردوں کے لیے حصہ ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب مما اکتسبن ایک حصہ ہے جو کچھ وہ کماتی ہیں۔ مردوں کو اپنے کمائے میں سے ملے گا، عورتوں کو اپنے کمائے میں سے ملے گا۔ واسألوا اللہ من فضلہ اور تم سوال کرتے ہو اللہ اور تم سوال کرو اللہ سے من فضلی اس کے فضل کا، اللہ سے اس کے فضل و کرم کا بس تم سوال کرتے رہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے بس وہی اسی پر صبر کرو، اسی پر تمہیں وہ خوش رہنا چاہیے، خام خواہ اپنی وہ تمنائیں اور آرزو نہیں رکھنی چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے۔ ولکل جعلنا اللہ کریم نے فرمایا ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کر دیا ہے موالی وارث مما ترک الوالدان والاقربون اس میں سے جو چھوڑے والدین والاقربون اور تمہارے قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر مرے، تمہارے والدین چھوڑ جائیں جو کچھ ترکہ
اس میں سے اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ہر ایک کو وارث بنا دیا ہے، یعنی ان کے ترکے میں سے اولاد ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں، ان کو اللہ کریم جل شانہ نے یہ وارث بنا دیا۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ عقدت ایمانکم کہ بند چکی ہیں تمہاری قسمیں، فآتوکم اجورہم، پس تم دو ان کو ان کا حصہ جن کے ساتھ تمہارا عہد بند چکا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ بند چکا ہے تمہارا عہد جن کے ساتھ بند چکا ہے، اس سے مراد یہ ابتدائی اسلام کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہاجر آئے تھے مکہ کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو انصار کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور پھر انصار نے بھی خوب حق ادا کیا، فرمایا اپنی وراثت میں سے بھی انہیں حصہ دیا، وراثت میں سے بھی۔ لیکن چونکہ بعد کے اندر احکامات نازل ہو گئے سارے کے سارے، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن یہاں پر ایک حکم برقرار ہے، وہ ہے وصیت والا، کہ جو آدمی کسی دوسرے پر وہ احسان کرتا ہے تو وہ مرتے وقت اپنے اس محسن کے لیے وصیت کر جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وصیت کر سکتا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ بن چکے ہیں تمہارے عہد، فآتوکم نصیبکم، پس تم دو ان کو ان کا حصہ، اگر کسی کے لیے وصیت کر دی ہے تم ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر ایک شے پر گواہ ہے، ہر ایک چیز پر رب کائنات کی ذات گواہ ہے۔ اس لیے رب کائنات نے تمام تر احکامات اور مسائل ہمیں سمجھا دیے، بتلا دیے کہ یہ تم نے کرنا ہے اور یہ تم نے نہیں کرنا۔